آپ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے، لیکن آپ کا یورک ایسڈ اب بھی زیادہ ہے۔ یہ جوڑوں میں درد، تھکن اور سوزش کا باعث بن رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ گوشت کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور جو شاید آپ اب بھی پی رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو اس پر شک ہی نہیں ہوتا۔ سالوں سے پاکستان اور انڈیا میں ڈاکٹر لوگوں کو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہے تو میٹ کھانا چھوڑ دیں۔ وہ آپ کو بیف، مٹن، کلیجی اور دوسرے آرگن میٹ سے بالکل منع کر دیتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جن میں پیورین ہوتا ہے ان سے آپ کو بچنا پڑتا ہے، اور اپنی صحت کے لیے لوگ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ان کا یورک ایسڈ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ایک بہت اہم بات آپ کو سمجھنا ہوگی کہ یورک ایسڈ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے جو کہ جسم میں روزانہ بنتا ہے، اور ایک صحت مند جسم میں گردے بڑے ایفیشینٹ طریقے سے اس کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے تب یورک ایسڈ جسم میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد، گاؤٹ، انفلیمیشن اور حتیٰ کہ گردوں کی پتھری کا باعث بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم خراب کیوں ہوتا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ریڈ میٹ میں پیورینز ہوتا ہے جو جسم میں جا کر یورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اصل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ گوشت سے یورک ایسڈ بہت سلو رفتار میں بنتا ہے، اور اس کی مقدار بھی کافی کم ہوتی ہے، اور صحت مند گردے کے لیے اسے جسم سے نکالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یعنی ریڈ میٹ یورک ایسڈ میں کنٹریبیوٹ تو کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی اصل اور مکمل وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو گاؤٹ نہیں ہے تو ہفتے میں 2-3 بار میٹ کھانا عموماً ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہوئے یورک ایسڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے جس چیز پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے چینی، اور خاص طور پر فرکٹوز۔ فرکٹوز ایک قسم کی شوگر ہے، لیکن یہ ہمارے جسم میں عام شوگر کی طرح پروسیس نہیں ہوتی۔ جب فرکٹوز جگر میں داخل ہوتا ہے تو یہ آپ کے سیلز کی انرجی یعنی ATP کو بہت تیزی سے کم کر دیتا ہے۔ جب یہ ATP ٹوٹتے ہیں تو یورک ایسڈ فوراً بننا شروع ہو جاتا ہے۔ گوشت سے یورک ایسڈ آہستہ آہستہ بنتا ہے، لیکن فرکٹوز سے بننے والا یورک ایسڈ ایک فلڈ کی طرح ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرکٹوز کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ یہ بات آپ کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ پیکج جوس، حتیٰ کہ وہ بھی جن پر 100% نیچرل لکھا ہوتا ہے، ان میں فرکٹوز پایا جاتا ہے۔ یہ کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، مینگو شیکس، میٹھی لسی اور سڑک کے کنارے بکنے والے مکسڈ فروٹ جوسز میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لاکھوں لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فروٹ جوس اس لیے بھی پیتے ہیں کہ یہ انہیں صحت مند لگتا ہے۔ ہر بار جب آپ فروٹ جوس یا کسی اور میٹھے ڈرنک کا ایک گلاس پیتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے جسم کو یورک ایسڈ کا بہت بڑا اسپائک دے رہے ہوتے ہیں۔ فرکٹوز صرف انہی ڈرنکس تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز میں بھی پایا جاتا ہے جو ہماری ہر محفل، ہر ملاقات اور ہر صبح کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہے۔ جی ہاں، میں میٹھی چائے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو چائے بالکل چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بات ذرا غور سے سمجھیں۔ چینی میں 50% فرکٹوز ہوتا ہے اور 50% گلوکوز، یعنی اگر آپ اپنے چائے کے کپ میں 2 چمچ چینی کے ڈالتے ہیں تو اس میں سے آدھا یعنی 1 چمچ فرکٹوز ہے۔ اب آپ خود حساب لگا لیں کہ دن میں کتنے کپ چائے کے آپ پیتے ہیں اور ان میں کتنا فرکٹوز ہوگا۔ جاپان میں لوگ صدیوں سے چائے پی رہے ہیں، لیکن اکثر وہ اسے چینی کے بغیر پیتے ہیں۔ فروٹ جوسز، دوسرے میٹھے مشروبات اور میٹھی چائے یورک ایسڈ بڑھنے کی اصل وجہ ہے، لیکن میں نے یہاں پر اکثر دیکھا ہے کہ لوگ یورک ایسڈ کے ڈر کی وجہ سے گوشت کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ میٹھا کھانا کبھی بھی بند نہیں کرتے۔ بڑھتے ہوئے یورک ایسڈ کا ایک اور پہلو بھی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو موٹاپے کا شکار ہیں، پیٹ بڑھا ہوا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یا جن کو شوگر کی بیماری ہے۔ ان ساری بیماریوں کی جڑ اکثر انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے۔ جب انسولین ہائی ہوتی ہے تو اس سے آپ کے گردوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ سوڈیم اور واٹر کو جسم میں روک کر رکھو۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ بھی جسم میں رک جاتا ہے۔ اگر آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرکٹوز بھی لے رہے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے اندر ڈبل اٹیک ہو رہا ہے، اور ایسی حالت میں صرف گوشت چھوڑنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آئیے اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے اور آپ دوائی لے رہے ہیں تو اس دوائی کو جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرکٹوز والی ساری چیزیں چھوڑ دیں، یعنی فروٹ جوسز، کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور دوسرے ہر قسم کے میٹھے مشروبات۔ چائے میں اگر آپ چینی یکدم نہیں چھوڑ سکتے تو اس کی مقدار کو آہستہ آہستہ کم کریں۔ اگر اب آپ چائے کے کپ میں 3 چمچ چینی کے ڈالتے ہیں تو اسے 2 پر لے کر آئیں، پھر 1 پر اور پھر 0 پر۔ یہ چیزیں چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل وجہ یعنی انسولین ریزسٹنس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک انسولین ریزسٹنس ریورس نہیں ہوگی آپ کا یورک ایسڈ نارمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل اور اسٹرکچرڈ پلان چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرا فری کوچنگ گروپ ضرور جوائن کریں۔ اس کا لنک نیچے کمنٹ میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جوڑوں کے درد اور یورک ایسڈ کی وجہ سے پریشان ہیں۔